اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ طوفان نوح کی تباہ کاریوں کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر واپس آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو کرۂ زمین کے مختلف حصوں میں بھیجا تاکہ وہاں دوبارہ انسانی آبادی ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح عرب میں آباد ہوئے اور ان کی نسل سے ایک طاقتور انسان عاد پیدا ہوا۔ عاد اپنے قبیلوں کو لے کر جنوبی عرب کی طرف جا کر صحرائے اقاف میں آباد ہوا۔ صحرائے اقاف جو بلند و بالا ریت کے ٹیلوں پر مشتمل علاقہ تھا، حضر موت اور نجران کے درمیان واقع ہے، جہاں پر عاد اپنے 13 قبیلوں کے ساتھ آباد تھا۔ یہ قوم بہت زوراور، بہت طاقتور اور دراز قد تھی۔ تاریخ میں ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس قبیلے کا ایک انسان ایک درخت کو زمین سے اکھاڑ دیتا تھا۔ ان لوگوں نے صحرائے اقاف کو اپنی محنت اور زور سے آباد کیا، سرسبز کھیت اگائے، کھجور کے باغات لگائے، رہنے کے لیے عالی شان محل بنائے اور پہاڑوں سے پتھر کاٹ کر بڑے بڑے ستون بنائے اور ان ستونوں سے گھر اور شہر آباد کیے۔ ان لوگوں کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگتی تھی، یہ ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہتے تھے اور ان لوگوں کی عمر 1000 سال تک تھی۔ قوم عاد نے 1500 سال تک اس علاقے میں حکمرانی کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ اپنے عہد کی سپر پاور قوم تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ قوم عاد خداوند کریم کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کے باوجود نافرمانی کی طرف چل پڑی۔ قوم عاد کو ان کی طاقت اور تمام نعمتوں نے سرکش بنا دیا۔ جب خداوند کریم نے دیکھا کہ یہ لوگ سرکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے ایک نیک اور عبادت گزار شخص کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، جس کو قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کیا کہ اے لوگو، خداوند کریم کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن یہ لوگ اپنی طاقت اور سرکشی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ تاریخ کی کتب میں ملتا ہے یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے ہی اپنی منت مراد پوری ہونے کی دعا کرتے تھے۔ ان کے مشہور 3 بت تھے جن کے نام تاریخ میں حمود، ہب اور سمود تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اکٹھا کرتے اور ان سے کہتے، اے لوگو، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور اس خدا کی عبادت کرو جس نے آپ کو طاقتور بنایا۔ قوم عاد کے 2 بڑے قبیلے جن کے نام کلمان اور خلجان تھے، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بہت مخالفت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے، اور ان 2 قبیلوں کے پاس قوم عاد کی سرداری تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل محنت کرتے رہے اور اپنی قوم کو فحاشی، سرکشی اور بت پرستی سے روکتے رہے۔ 50 سال کی مسلسل تبلیغ کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو آپ کی قوم نے کہا کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں اور اپنے بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں تو اور کون ہے جو ہمارے برابر طاقتور ہو، اور ہم کسی سے کم تر نہیں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد صرف ایک قبیلہ خلجان آپ کی نبوت اور خدا پاک پر ایمان لایا۔ باقی 12 قبیلوں نے آپ کی مخالفت کی اور خدا پاک کی وحدانیت اور سربلندی کی مخالفت کی، اور بار بار اپنی طاقت پر غرور کرتے اور خدا پاک کی طاقت اور قوت کو للکارتے تھے۔ اور یہی وقت تھا کہ قوم عاد پر عذاب خدا قریب تر تھا۔ کئی دنوں تک اقاف میں بارش نہیں ہوئی، آبشاریں اور نہریں، چشمے خشک ہونے لگے، کھیت اور باغات ختم ہونے لگے، بھوک اور پیاس سے ان کے مال مویشی مرنے لگے، اور قوم عاد کی حالت یہ تھی کہ جب کچھ کھانے کو نہ ملتا تو یہ لوگ مردہ جانور کھانے لگے۔ ایک دن ایک سیاہ بادل کا ٹکڑا آیا اور اس کے آنے کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ اب یہ منظر حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اب میرے خدا کا عذاب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے قبیلے کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی ایک بستی کی طرف چل پڑے۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کا اعقاف کو چھوڑ کر جانے کی دیر تھی کہ قوم عاد پر عذاب خدا کی ابتدا شروع ہو گئی۔
وہ سیاہ بادل کا ٹکڑا بہت بڑا ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ ایک آندھی چلی اور یہ آندھی اتنی تیز تھی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ آندھی کی شدت سے قوم عاد کے بڑے بڑے محل اور ستون گرنے لگے، درخت زمین سے اکھڑنے لگے اور خود کو طاقتور اور ناقابل شکست سمجھنے والے قوم عاد کے لوگ، دراز قد لوگ، ہوا میں تنکوں کی مانند اڑنے لگے، اور ہوا ان کے سروں کو اتنے زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ کی طرف لٹک جاتے۔ اللہ کا یہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرف آتی اور ان کے گھروں میں گھس جاتی اور ان کو نکال کر باہر پھینکتی۔ یہ عذاب 7 دن اور 7 راتیں جاری رہا۔ جو کبھی احقاف کا علاقہ سرسبز و شاداب ہوتا تھا وہ عذاب خدا کے بعد کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جو قوم اپنے طاقت کے بل پر خدا بند کریم کو للکار رہی تھی، اب ان کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور ان کو آنے والے وقتوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا تھا۔ موجودہ دور میں قوم عاد کا مسکن جس علاقے میں تھا وہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ خوفناک صحرا جس کو حضر موت کہا جاتا ہے، اس صحرا میں جانا کوئی پسند نہیں کرتا، نہ کوئی مقامی عرب اور نہ کوئی سیاح یہاں جانا چاہتا ہے۔ یہ وحشت اور خوف کی علامت صحرا 2.5 لاکھ سکوائر کلومیٹر پر واقع ہے۔ 1930 میں ایک برٹش جس کا نام بی تھامس تھا، اس نے یہ ارادہ کیا وہ احقاف کے صحرا کو پار کرنے والا پہلا انسان بن جائے گا، اور اس نے مقامی عرب باشندوں کو ساتھ لیا اور اونٹوں پر اپنے سفر پر نکل پڑا۔ بی تھامس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے اس سفر کے دوران حضر موت کے ایک علاقے میں کچھ کھنڈرات کو دیکھا، جس پر مقامی لوگوں نے بی تھامس کو بتایا کہ یہاں پر ایک قدیمی شہر ارم آباد تھا جس پر عذاب خدا آیا تھا۔ 35 سال اس علاقے پر تحقیق ہوتی رہی۔ تحقیق کرنے والی ٹیم کے ایک رکن جس کا نام نکولا کولیب تھا، اس نے کہا کہ اس جگہ کوئی گم شدہ شہر ضرور آباد تھا، لہٰذا اس نے اس شہر کو تلاش کرنے کے لیے دن رات محنت کی، قدیم یونانی نقشہ جات تلاش کیے۔ اس کی محنت اس وقت رنگ لے آئی جب اس کو ٹالمی کا ایک نقشہ ملا جس میں اس علاقے کو دکھایا گیا تھا۔ اب نکولا کولیب کو پتہ چل گیا کہ وہ صحیح جگہ پر محنت کر رہا ہے۔ اب اس شخص نے سرکاری لوگوں سے منت سماجت کی اور اس علاقے کی سیٹلائٹ تصویر حاصل کی، جس تصویر میں اس علاقے کے نیچے ستون، ٹاور اور عمارتوں کے کھنڈرات کے اثرات نمایاں تھے۔ تو معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم اگلی ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جس ہوا میں قوم عاد کے طاقتور اور دراز قد لوگ تنکوں کی مانند اڑنے لگے، اس ہوا کی رفتار کیا تھی۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔